خواتین و حضرات ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحب زاہد خان. یہ دوسرا پروگرام ہے کھری کھری گفتگو کا. میرے ساتھ میرے مہمان رانا ابرار حسین ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ جاپان میں مسلم لیگ نون کے ممتاز رہنما بھی ہیں. اس کے علاوہ آل راجپوت آرگنائزیشن انٹرنیشنل کے صدر بھی ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے رانا صاحب سے بڑی اچھی گفتگو کی. اس کے کچھ مقاصد تھے. سب سے پہلا مقصد جو تھا ہمارا وہ رویت ہلال کمیٹی کا تھا. اللہ کے شکر سے کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پہ اتحاد و یکجہتی کا تھا. وہ بھی اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی. آج کا پروگرام ہم اس سلسلے سے شروع کریں گے کہ جہاں سے جو اتحاد اور یکجہتی ہے ہماری وہ کیوں نہیں ہو سکی. وہ میں رانا ابرار صاحب کا اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. رانا ابرار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں. رانا ابرار صاحب پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی کہ یہاں پر مختلف جماعتوں کی دھڑا بندیاں ہیں. آیا کہ یہ دھڑا بندیاں ختم ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. اسی طرح مسلم لیگ نون میں بھی دھڑا بندی ہے. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, بڑی دلچسپ گفتگو تھی, لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا. اب آپ کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں, یہ دھڑا بندی کیوں ہے اور کب ختم ہوگی؟ اس کا کوئی حل, کوئی سولوشن ہے ایسا کہ جس کے ذریعے یہ دھڑا بندیاں ختم کی جا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب زاہد صاحب, آپ نے مجھے پھر دوبارہ موقع دیا گفتگو کرنے کا. تو آپ کا پروگرام بھی ماشاءاللہ کھری کھری گفتگو ہوتا ہے اور سوال بھی تند و تیز کرتے ہیں آپ. جی. تو جواب احتیاط سے دیتا ہوں, لیکن پھر بھی حقیقت جو ہے وہ تو کھری کھری جب کرنی ہے بات تو اس میں تو پھر کھری کھری بات ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے جی کہ سلوشن جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو وہ یہ چیز ہے کہ اس کا حل میرے نزدیک تو یہ ہے. ویسے تو یہاں جو دھڑے بندی ہے, یہ تقسیم بٹی ہوئی ہے تنظیم, اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے قدم اٹھایا تھا اور وہ سارے جبان نے بھی دیکھا. ہماری نیت کو بھی کوئی شک نہیں ہے, 3 سال ہو گئے ہیں, وہ بھی سارا دیکھا. تو مزید اس کو جو ہے متحد کرنے کے لیے میرے نزدیک ایک بہترین سلوشن ہے. اچھا. اور وہ وقت کی بھی ضرورت ہے اور حالات و واقعات بھی تبدیل ہو چکے ہیں. یعنی کہ اس وقت ملک نور امان صاحب جو تھے وہ شیخ قیصر محمود صاحب اس وقت سیکرٹری اوورسیز تھے, تو انہوں نے 3 سال کے لیے انہیں مقرر کیا تھا صدر اور جنرل سیکرٹری بٹ صاحب کو. اور وہ 3 سال جو ہیں وہ ستمبر کے جو پیریڈ یہ گزر چکا ہے, ان کا جو وقت تھا وہ گزر چکا ہے, اس سے کافی منتھ جو ہے اوور ہو چکے ہیں. تو اس لحاظ سے جو قانونی آئینی طور پہ جب وہ ایز اے سیکرٹری تھے اور انہوں نے ایک 3 سال کے لیے ان کو مقرر کیا, تو وہ پیریڈ چونکہ پورا ہو چکا ہے, اس وقت ہم جو ہے وہ اکٹھے آغاز کیا چلنے کا اور اکٹھے چل رہے ہیں. تو اب چونکہ وہ پیریڈ پورا ہو چکا ہے, اب وہ ابہام ہے آئین کے اندر کہ ایک 3 سال کے لیے مقرر کیا قیصر صاحب نے. جب اس کا کنسٹیٹیوشن جبان مسلم لیگ کا بنایا گیا تو اس کے اندر بھی 3 سال کا پیریڈ ہے, لیکن ہر 3 سال میں بائی الیکشن وہاں ہے کہ الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ انتخابات جو ہے وہ ہوں گے اور اس کے ذریعے صدر جنرل سیکرٹری کا انتخاب عمل میں آتے ہوئے وہ اس اپنے عہدے پہ فائز ہوں گے اور اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں گے. تو وہ پیریڈ چونکہ جو آئینی پیریڈ تھا, وقت تھا, وہ پورا ہو چکا ہے. اس وقت اب ہم بھی انہیں ان کے ساتھ اس وصیت کو تسلیم کر رہے تھے, چل رہے تھے, لیکن اب چونکہ ابہام ہے اس کو اگر حالت جو دیکھا جائے تو وہ الیکشن ہے, انتخابات ہیں, اور اگر انتخابات بھی صرف ایک دھڑے کی حد تک کرائے جائیں تو وہ بھی سلوشن نہیں ہے اس کا. ہاں جی, اصل بات یہ ہے کہ صرف انتخاب سلوشن نہیں کہ وہ پارٹی کے اندر اپنے من پسند کے لوگوں کو
جنرل کونسل کا ممبر بنا لیا جائے اور پھر انہی سے شو آف ہینڈ کرا لیا یا نام دے دیا تو انتخاب ہو گئے، تو وہ بھی انتخابات نہیں ہیں اگر اس میں حافظ مہر شمس، اس میں ہمارے ساتھی کتنے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو مسلم لیگ سے جن کا گہرا تعلق ہے، جن کی مسلم لیگ کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اور پاکستان میں مسلم لیگی جو ہمارے رہنما ہیں قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان سے ان کے ذاتی مراسم بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، ان تک پہنچ بھی ہے. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسلم لیگ کے اندر جیسے یہ سب سے بڑی جماعت تھی جاپان میں اسی طرح پھر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی دھڑا بندی میں کام نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو جس طرح ہم نے قدم اٹھایا اور دھڑے بندی کا خاتمے کا اعلان کیا، اسی طرح صاحب اپنا اعلان کر دے دونوں دھڑے کہ ہم آج سے ختم کرتے ہیں، اور یہ تینوں ایک جگہ بیٹھ کے تو پھر اس کے اندر جو یہ جنرل کونسل مقرر کی جائے اور اس میں بھی بغض رہا ہو. جتنے لوگ حافظ مہر شمس کے گروپ کے لوگ ہیں ان کو بھی اس کے اندر جنرل کونسل میں شامل کیا جائے، جتنے ہمارے دھڑے کے لوگ تھے ان کو بھی جنرل کونسل کے اندر شامل کیا جائے، اور جو پہلے اس دھڑے میں چل رہے تھے اس کو بھی شامل کیا جائے. تو پھر وہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا شامل کرنے کا فیصلہ کون کرے گا جی، یہ نہیں. جو بھی مسلم لیگی ہے دوسرے دھڑوں کے اندر ان کا ایک پارٹیسپیٹ رہا ہے، اور ان کی جنرل کونسل کے بھی اور ان کی مرکزی باڈی کے بھی عہدیدار ہیں، وہ سب جنرل کونسل میں شامل کیے جائیں. ان سب کے ووٹ ہونے چاہیے، چاہے وہ 50 ہو جائیں، 60 ہو جائیں، 100 ہو جائیں. یہ ووٹ کیسے، اگر ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ووٹ کیسے رجسٹرڈ ہوگا؟ نہیں، میں وہ آپ کو وضاحت کرتا ہوں نا. میں نے 2 حال اس کے بتائے انتخاب کے. ایک تو انتخاب کا یہ حال بتایا ہے کہ اس میں تینوں دھڑے جو تھے ان کے عہدیدار جتنے تھے وہ جنرل کونسل میں شامل کر کے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو رکھنا ہے اس کو نہیں رکھنا، یہ آدمی غلط ہے یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے خلاف بولتا رہا یہ خلاف نہیں بولتا رہا. جو بھی مسلم لیگی کردار ادا کرتے ہیں، چاہے اس میں دیکھیں ہمارے بہت سے دوست ہیں، میں نام لوں تو وہ ختم نہیں ہوں گے کیونکہ مسلم لیگ تو بہت بڑی جماعت جاپان کے اندر ہے اور اس کے ماننے والے بہت بڑے ہیں، چاہے وہ نگاتا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ کوئی میتو میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی یوکوہاما میں ہے یا توچیکی میں ہے. یہ سب کو میرا مقصد ہے کہنے کا کہ اس کا حصہ ہونا چاہیے. یہ تو جو ہے جو چل رہی ہے ان کو چاہیے نا کہ وہ نہیں، یہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں. آپ نے حال پوچھا مجھ سے، میں بتا رہا ہوں. اب جو لوگ ان کی تو حیثیت وہ تو تب کریں اگر ان کی آئینی حیثیت ہے. آئینی حیثیت تو 3 سال کی ختم ہو چکی اور سب اب کارکن ہیں. اب تو رضاکارانہ طور پر اپنی پارٹی کے سے وفا کرتے ہوئے، اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہوئے، مسلم لیگ نون کے رہنما سے اس کے نام کو دنیا میں بدنامی سے بچانے کے لیے، اپنی پارٹی کو تھڑوں پر باتیں کر کے مسلم لیگ کی بدنامی سے بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے اب ورکر ہیں. میں نے اپنے نام کے ساتھ عہدہ نہیں لکھتا اسی لیے کہ اپنا سب ہم برابر ہیں اس وقت. میری نظر میں آبائی شمس بھی برابر ہے، میری نظر میں شیخ کیسر بھی برابر ہے، میری نظر میں ملک نور بھی برابر ہے، سب برابر ہیں. میں اس میں کسی کو کوئی وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ نہیں ہیں. آئینی لحاظ سے اگر حالت دیکھنا ہے تو یہ تلخ ضرور ہے، کڑوی گولی ہے، نگلنی پڑے گی. اور دوسرا اس کا انتخاب کا حال یہ ہے کہ اگر یہ تینوں دھڑوں سے آپ جنرل کونسل نہیں بنانا چاہتے تو پھر ایسا کریں کہ ایک پیریڈ مقرر کر دیں 3 ماہ کا، کہ 3 ماہ ٹائم دیا جاتا ہے تمام جو ہے جتنے بھی دھڑے کے کلیم کرتے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے پہلے نمبر پہ تو اعلان کریں اپنے اپنی ویب سائٹ پہ یا کسی ایک پلیٹ فارم پہ، یا ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، ہمارے آپ کے پلیٹ فارم پہ آگے یہاں گفتگو کریں. آپ کے تو پلیٹ فارم میں آج کی نیوز آواز حق میں بھی یہی پڑھی ہے کہ اس میں تو یہ نہیں کہ کسی دھڑے کو بلا لیا اور کسی دھڑے کے آدمی کو نہ بلایا. اگر نون لیگ کے 3 دھڑے ہیں 2 دھڑے ہیں تو تینوں کو ٹائم ادھر آپ کے مطابق تو دیا جائے گا کہ آج یہ بات کرے اور اسی طرح وہ ان کی بات ہوگی اور لوگ سنیں گے. یہ جو کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے جاپان میں مسلم لیگ کا، اس پہ کیا دوسرے یہ حافظ شمس ہے؟ نہیں، اس میں تو کانسٹیٹیوشن کے اندر تو انتخابات ہیں.
کانسٹیٹیوشن کے اندر تو انتخابات ہیں، تو انتخابات کے لیے حل جو میں بتا رہا ہوں اس وقت یہ ضرورت کا یہ ہے کہ اس وقت تو دھڑے بندیاں نہیں تھی، اب دھڑے بندیوں کے درمیان حل تلاش کرنا ہے نا، تو اس کا یہ حل ہے کہ 3 ماہ کا پیریڈ دے، اور جتنے کلیم کرتے ہیں کہ میں مسلم لیگی ہوں، میں میاں نواز شریف کو مانتا ہوں، میں مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے، جو بھی زید بکر جو بھی ہے اس سب کے ووٹ بنائے جائیں، ووٹ لسٹ تیار کی جائے، اس میں حافظ شمس صاحب اپنے تمام جاننے والوں کے ووٹ بنوائیں جو مسلم لیگ کا کلیم کرتے ہیں، اس میں ملک نور صاحب اپنے تمام جاننے والے مسلم لیگیوں کا ووٹ بنائیں جو کلیم، ہم نہیں اعتراض کریں گے کہ یہ تو مسلم لیگی نہیں ہے، اس کا کیوں ووٹ بنا، جتنے مرضی بنا رہے ہوں مسلم لیگی ہوں، مسلم لیگی نظر آئیں، دنیا کو بھی پتہ، اس میں اگر 5-10 زیادہ ان کے بڑھا دیتے ہیں، 50 زیادہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو کلیم کرتا ہے کہ میں مسلم لیگی ہوں زبان میں اس کا ووٹ بنائے، اسی طرح ہم بھی ووٹ بنائیں گے، تو پھر جب سب کے ووٹ بن جائے 3 ماہ کے پیریڈ کے اندر، تو اس کے بعد اس ووٹر لسٹ کو کمپیوٹرائز کیا جائے گا، اس کے لیے میں سسٹم بناؤں گا، آئی ٹی والوں سے میرا اس پہ کام ہو چکا ہے، اس کے لیے ہم سسٹم بنائیں گے، اور ووٹ جو ہے وہ پرچی سے نہیں ڈالا جائے گا، کمپیوٹر سے ڈالا جائے گا، وہ اپنے نمبر کے حساب سے ان کا نمبر الاٹ ہوں گے، اس کو اپنے موبائل فون سے بھی جو ہے ووٹ ڈال سکتے ہیں، تو وہ پھر کوئی جعلی ووٹ کا وہاں 1% بھی چانس نہیں ہوگا۔ ان کے درمیان کوئی انا کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ میں صدر ہوں تو میں صدر ہوں، جیسے آپ نے اپنے ڈیزائن کیا کسی مقصد کے تحت کیا کہ جی میں نے اس کو ختم کرنا ہے، ایک فارم پہ لے کے آنا ہے، سب کو اکٹھا کرنا ہے، آپ کا مقصد ٹھیک تھا، یہ دوسرے اپنے انا کا مسئلہ تو بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انا کا مسئلے پہ ہی، انا کو جب مجروح کیا جاتا ہے، کسی کی انا کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، تو کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو پھر یہ انا کا مسئلہ بنتا ہے نا جی۔ تو جب اب حل سوچنا ہے نا، انا بہت کھیل لی ہم نے، انا بہت کھیل لیا ہم نے، اور لڑائیاں جھگڑے بھی کر لے ہیں، بیان بازیاں بھی کر لی، سب کچھ ہو گیا، اب آپ حل پوچھ رہے تھے، میں پھر ان کو انا کی طرف، اسی لیے تو انا کے جب ایک ہی صدر ہوگا، سب کو ٹائم دیا جائے، ووٹ لسٹ بن جائے، انتخابات پہ کھڑے ہو جائیں، ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں، جس کو ووٹ اکثریت سے مل کے صدر منتخب ہو جائے گا وہ باقاعدہ صدر ہوگا، کوئی تیسرا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ تو حال یہی نہ کیا گیا تو یہی کچھ رہنا ہے کہ آج 2 دھڑے ہیں، ایک دھڑا ہم نے ختم کیا، ہمارے لوگ پھر جو ہے سب تنگ پڑے ہوئے ہیں، پھر تیسرا کوئی بن جائے گا دھڑا، چوتھا بن جائے گا دھڑا، تو پھر وہی کام شروع، کیونکہ جب کوئی باہر سے سربراہ آئے گا یا پارٹی کا لیڈر آئے گا تو وہ سب کو ہی ملے گا، اس کے لیے سارے مسلم لیگی ہیں، تو پھر یہ مقصد کوئی نہیں، تصویریں بنانی ہوتی ہیں، وہاں جا کے میں بھی بنا لیتا ہوں، وہ بھی بنا لیتے ہیں۔ ناظرین، رانا صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، رانا صاحب نے کہا ہے اس دھڑا بندی کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ فیئر طریقے سے الیکشن ہو چاہیے۔ ابھی وقفے پہ جاتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ہم رانا صاحب سے بات کریں گے۔